حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين المقتولين بلا جرم ولا خطأ، الذين قال الله في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزانو، آج کی شب شام غریباں کے نام سے یاد کی جاتی ہے. گزشتہ شب شام شہیداں کے نام سے. 10ویں کی شب اور 11ویں کی شب میں فرق اتنا ہے، 10ویں کی شب ہر بہن کے پاس بیٹا موجود، ہر ماں، ہر بہن کے پاس بھائی موجود، ہر ماں کے پاس اس کا بیٹا موجود، ہر خاتون کا اس کا سردار و شوہر موجود. 11 محرم کی شب جو ہے شام غریبہ جو ہے، بیٹے قربان ہو گئے، شوہر قربان ہو گئے، بھائی قربان ہو گئے، سارے قربان ہو گئے. عزیزانو، شام غریباں کو شام غریباں کیوں کہتے ہیں؟ غریب عربی میں پردیسی کو کہتے ہیں. شام غریباں جو پردیسیوں کی پردیس میں اجڑنے کی پہلی شام ہے. پردیسی پردیس میں اجڑ گئے. عزیزانو، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. الوداع کیا نا حسین نے، الوداع کیا حسین نے، 3 الوداع کیے ہیں.
ایک اپنی بہن زینب کو الوداع کیا، ایک اپنے بیٹے سجاد کو الوداع کیا، ایک اپنی بیٹی سکینہ کو الوداع کیا۔ حسین مظلوم نے جب حسین نے اپنے بیٹے سجاد کو الوداع کیا نا، سجاد کو 2 جملے کہے، شیعوں آپ کے لیے جملے ہیں۔ مولا نے کہا سجاد بیٹا جب مدینے جانا میرے شیعوں کو کہہ دینا، شیعتی مہما شربتم شربتا ما عذب فاذکرونی، میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میں حسین کی پیاس کو یاد، شیعتی ما شربتم ما عذب فاذکرونی، اور میں حسین کی پیاس کو یاد کر رہا، اور میں 3 دن کا پیاسا شہید ہونے والا امام ہوں۔ دوسرا جملہ مولا نے اپنے بیٹے مریض کربلا سجاد کو کہا، سجاد بیٹے جب واپس جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا، شیعوں کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اصغر کو کیسے پانی پلایا، میں نے اپنے اصغر کو کیسے پانی پلایا۔ یہ مولا نے الوداع کیا بیٹے سجاد کو، پھر الوداع کیا اپنی بیٹی سکینہ کو۔ آخری ٹائم تھا حسین کا، جب جا رہے تھے حسین کا ذوالجناح چل نہیں رہا تھا، ذوالجناح کے سبوں پہ سکینہ کا ہاتھ تھا، ذوالجناح نے نیچے سر کیا، حسین نے دیکھا حسین کی 4 سالہ بیٹی ذوالجناح کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے بابا کو روکے ہوئے اور بابا کو کہتی ہے بابا آپ کو پتہ ہے میں آپ کے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہوں، بابا میں آپ کی پیاری بیٹی سکینہ ہوں، بابا آپ جا رہے ہیں پھر سینہ نصیب نہیں ہوگا، ایک دفعہ سکینہ کو سینے میں سلا لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین ذوالجناح سے نیچے آئے، مرتجع سے نیچے اترے، خاک کربلا میں حسین سوئے، سکینہ کو کہا سکینہ بابا کا سینہ حاضر ہے، اور سکینہ بابا کا سینہ حاضر ہے۔ عزادارو عزادارو سنبھل گئے، عزادارو سنبھل گئے۔ جب حسین نے بیٹی کی اس حسرت کو پورا کیا، بیٹیوں کی حسرتیں باپ پوری کرتے ہیں، بیٹیوں کی حسرتیں باپ پوری کرتے ہیں۔ حسین نے سکینہ کی حسرت کو جب پورا کیا، سکینہ کو اتار کے، اب میں شام غریبہ کی طرف آ رہا ہوں، سکینہ کو اتار کے حسین نے ایک جملہ کہا، اور سکینہ بیٹی اب تو آپ کو میرا سینہ مل گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب شام غریبہ آئے، جب رات آئے، جہاں کوئی سلائے سو جانا، اور میرے سینے کی ضد نہ کرنا، اور سکینہ تپتی ریت میں سونا پڑے سو جانا، اور بازاروں میں سونا پڑے سو جانا، اور کوفہ کا بازار ہو، شام کا دربار ہو، سکینہ میرے سینے کی ضد نہ کرنا۔ عزادارو کربلا میں آپ نے آج آخری مجلس سنی، ذہن میں یہی ہے کہ ہمارا محرم ختم ہو گیا، تھک ہار کے آپ آرام کریں گے، سوئیں گے، ٹھنڈے پانی پیئیں گے، ہو سکتا ہے لباس چینج کرو، اچھے لباس پہنو، اور زینب کا محرم تو اب شروع ہو رہا ہے، اور سکینہ کا محرم تو اب شروع ہو رہا ہے۔ عزادارو زینب عالیہ کے القاب میں سے لقب ہے ام المصائب۔ ام المصائب عالیہ کو اس لیے کہتے ہیں بی بی نے بچپن میں مصیبتیں دیکھی ہیں، 5 سال کی تھی نانا کی وفات دیکھی،
چند دن گزرے تھے، اپنی ماں زہرا پہ آنے والے مصائب دیکھے، تماچے لگتے دیکھے ماں زہرا کو، وہ ماں کا شکستہ پہلو۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، ماں کی شہادت بھی دیکھی، اور پھر بابا علی کو ضربت لگتی دیکھی، اور سر شکافتہ ہوتے دیکھا زینب نے۔ بھائی حسن کے جنازے پہ تیر لگتے دیکھے۔ عزادارو، یہ ساری مصیبتیں زینب نے دیکھی، اور سب سے بڑی مصیبت جو پہاڑ بھری مصیبت تھی، وہ کربلا میں تھوڑے سے لحظہ میں، وہ چند لحظے میں بڑا گھرانہ برباد ہو گیا، اور زینب نے چند گھنٹوں میں یہ منظر بھی دیکھا۔ اسی لیے زینب کو ام المصائب کہتے ہیں۔ 3 سال کی تھی زینب، سنبھل کے سنیے، 3 سال کی زینب عالیہ تھی۔ وہ رسول کا معمول تھا، زہرا کے دروازہ پہ آتے تھے۔ ایک دن رسول زہرا کے دروازہ پہ آئے، زینب نے دروازہ کھولا، گھر میں حسنین بھی تھے۔ رسول نے فرمایا بیٹی تم دروازے پہ کیوں آئی ہو جب حسنین موجود ہیں؟ کہتی ہے نانا مجھے خواب آیا، میں نے ماں زہرا سے پوچھی اس کی تعبیر، ماں نے کہا نانا سے جا کے اس کی تعبیر پوچھ لینا۔ نانا میں اس خواب کی تعبیر پوچھنے آئی ہوں، بیٹی کیا خواب آیا ہے؟ زینب نے خواب سنایا، کہا نانا میں نے خواب دیکھا ہے، ایک لکودک صحرا ہے، آندھی چلی ہوئی ہے، سخت طوفان ہے، اتنا طوفان ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی۔ دور ایک میں نے درخت دیکھا، اس درخت سے سہارا لیا میں نے، آندھی سخت چل رہی ہے، درخت بھی اکھڑ گیا۔ پھر میں نے دوسرا درخت دیکھا، وہ درخت بھی اکھڑ گیا۔ پھر میں نے تیسرا درخت دیکھا، اس درخت کا میں نے سہارا لیا، وہ درخت بھی اکھڑ گیا۔ اب میرے پاس کوئی سہارا نہ رہا، اب آندھی پہ آندھی چل رہی ہے، صحرا کا منظر ہے، اور میرے پاؤں زمین سے اکھڑے ہوئے، اتنی آندھی چلی، اتنا طوفان چلا، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نانا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، نانا رونے لگ گئے، اور رو کر کہتے ہیں زینب پہلا سہارا تیرا بابا ہے، اور دوسرا درخت کا سہارا تیرا بھائی حسن ہے، اور تیسرے درخت کا سہارا تیرا بھیا حسین ہے، تینوں سہارے ختم ہو جائیں گے، کربلا کا لکودک صحرا ہوگا، ظالم نیزے کی انیوں سے تیری چادر اتاریں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب یہ مرحلے سمجھ کے آئی تھی کربلا میں، زینب یہ سب کچھ سنبھل کے سمجھ کے آئی تھی کربلا میں۔ عزادارو، شام غریباں ایسی شام جس شام سارے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی گئی، ایک طرف سے خیموں کو آگ نہیں لگائی گئی، چاروں طرف سے آگ لگائی گئی۔ پروگرام کیا تھا ظالموں کا؟ ایک عالم دین پڑھ رہے تھے، ظالموں کا پروگرام یہی تھا، ان کو زندہ جلا دو، اور ان کو زندہ جلا دو۔ عزادارو، چاروں طرف جب خیموں کو آگ لگی نا، ظالم لوٹ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، لوٹ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ ایک ظالم سے بی بی نے پوچھا، ظالم لوٹتا بھی ہے روتا بھی ہے، یا لوٹ نہیں یا رو نہیں، دو کام کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے لوٹتا اس لیے ہوں کوئی اور آ کر نہ لوٹ لے۔ پھر روتا کس لیے؟ کہتا ہے میں روتا اس لیے ہوں اتنے غریب ہو گئے ہو، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہم اپنی مرضی سے لوٹ رہے ہیں، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ عزادارو، چادریں لٹ گئی،
چادریں جب لٹ گئی نا، سکینہ کے سر پہ چادر نہیں تھی، سکینہ اپنی پھپھی کے پاس آتی ہے، پھپھی کے ساتھ لپٹ کر کہتی ہے پھپھی اماں دیکھ نہیں رہی میرے سر پہ چادر نہیں ہے؟ زینب عالیہ نے کہا امتو کے مثلو کے، اور سکینہ بیٹی تیری پھپھی کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے، سکینہ تیری پھپھی کی چادر بھی نہیں ہے۔ عزیزارو جب چادریں لٹ گئی نا، زینب عالیہ مریض کربلا سجاد کے پاس آتی ہیں، وقت کا امام آقا کے پاس آتی ہیں عالیہ، آ کر ایک سوال کرتی ہیں، اور سوال بڑا عجیب ہے جو زینب عالیہ کے علمی مقام سے دور ہے۔ آ کر پوچھتی ہیں وقت کا امام میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میں ننگے سر باہر جا سکتی ہوں، ننگے بال باہر جا سکتی ہوں؟ عزیزارو میں پوچھتا ہوں، بی بی آپ عالمہ غیر معلمہ خاتون ہیں، آپ حسین سے، آپ مولا علی سے درس قرآن لیا ہے، آپ فقہ کو بہتر جانتی ہیں، ٹھیک ہے وہ وقت کے امام ہے، لیکن آپ جانتی ہیں جب مجبوری آ جائے عورت پر تو ننگے سر بھی باہر جا سکتی ہے، جب ہے مجبوری، یہ مسئلہ کس لیے پوچھ رہی ہو؟ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میں ننگے سر باہر جا سکتی ہو یا نہیں؟ ایک عالم دین اس کی تفسیر فرما رہے تھے زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، زینب وقت کے امام سے یہ گنجائش لینا چاہتی تھی، تو وقت کا امام ہے، میں علی کی غیرت مند بیٹی زینب ہوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اجازت ہو جل کر مر جاؤں؟ اور اجازت ہو تو جل کے مر جاؤں، اور ننگے سر باہر نہ ہو، اور ظالموں کی نگاہ میرے سر پہ نہ پڑے، اور میرے ننگے بالوں کو نہ دیکھے، اور سجاد مجھے جل کر مرنا منظور ہے۔ ننگے سر کو وہ شام کے بازاروں میں جانا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزارو سید سجاد نے کہا پھپھی سر کے بالوں کو چہرے پہ ڈال لو، چہرے کا پردہ ہو جائے گا۔ اور بی بی نے رو کر کہا اور میرا سجاد بیٹا چہرے کا تو پردہ ہو گیا، سر کے بالوں کا پردہ کیسے ہوگا؟ یہ بال جو ننگے ہیں۔ ایک مٹھی بری سجاد نے خاک کربلا کی مٹھی اٹھائی، زینب ام کلثوم کے بالوں میں ڈال دی، اجرکم اللہ، اور کہا پھپھی باہر چلی جاؤ، اور خیموں میں آگ لگ چکی ہے۔ سنبھل کے عزیزارو، سنبھل کے عزیزارو۔ عزیزارو حمید ابن مسلم کہتا ہے ساری بیبیاں باہر آ گئیں، میں نے آخر میں ایک بچی کو دیکھا، 4 سالہ بچی ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، وہی حسین کی یتیم بیٹی سکینہ تھی، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا میں آگے آیا، بچی کی آگ کو، دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے، جتنا میں قریب آتا یہ بچی دور چلی جاتی اور دور جاتی، اور میں قریب آتا بچی دور چلی جاتی۔ جب میں اور قریب آنے لگا بچی نے کہا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیموں کو ظلم نہیں کیا جاتا، اور میں حسین کی 4 سالہ یتیم بیٹی سکینہ ہوں۔ حمید ابن مسلم نے کہا اور میں تماچے مارنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں آگ بجھانے آیا ہوں، اور کہیں جل کے مر نہ جائے سکینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جو شمر کے تماچوں سے سہمی ہوئی سکینہ، اور جو شمر کے تماچوں سے ڈری ہوئی سکینہ، اسی لیے
لیے تو سکینہ بار بار کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جب جا رہا تھا نا یہ سفر، سکینہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی تھی، سجاد بھائیا شمر سے یہ پوچھ، اور جب اسے مارنے کا پروگرام بنتا ہے میرے چہرے پہ کیوں مارتا ہے، میرے چہرے پہ کیوں مارتا ہے، میں نے کیا قصور کیا ہے، بابا بھی میرا مارا گیا اور بھائی اصغر بھی میرا مارا گیا، اور کہتے ہیں سکینہ چہرے کو اوپر کر اور پھر تماچے مارنا۔ ہائے سکینہ، اسدارو بس چند روایت عظامت تمام۔ آج کی شب بیبیاں، آج کی شب بیبیاں اپنے پردوں کو بھی سنبھال رہی ہیں اور بیبیاں بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے۔ جو کام پہلے عباس کرتے تھے اور وہی آج زینب کر رہی ہے۔ اور مقتل کی طرف رخ کر کے زینب نے کہا عباس آ دیکھ میں کیسے بچوں کو سنبھال رہی ہوں۔ عزادارو ایک وقت آیا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خاتون ہے خیمے میں جاتی بھی ہے، آگ اتنی لگی ہوئی ہے ڈر کے باہر آ جاتی ہے، اندر جانے کی کوشش کرتی ہے نہیں جا سکتی، پھر باہر آ جاتی ہے، پھر اندر جانے کی کوشش کرتی ہے، پھر آخرکار اندر جاتی ہے، جلتی آگ سے ایک ضعیف اور ایک مریض کو سہارا دے کے باہر لے کر آتی ہے۔ وہ دفاع کرنے والی امامت کا، زینب عالیہ نے امامت بچائی ہے جیو، مریض کربلا کو باہر لے کر آئی، پوچھا یہ کون ہے، یہ کون سی اتنی امانت ہے جس کے لیے آپ نے جان کو قربان کر دیا اور جلتی آگ میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ زینب عالیہ نے کہا میرے وقت کا امام ہے۔ پھر مقتل کی طرف رخ کر کے زینب نے کہا حسین بھیا گواہ رہنا، تو مرد تھا لاشیں اٹھاتا رہا، میں عورت ہو کے سجاد کو اٹھا کے آ رہی ہوں اور میرے سر میں چادر بھی نہیں ہے۔ عزادارو بس یہ آخری روایت، زینب عالیہ نے بچوں کو سنبھالنا شروع کیا، 3 بچے نہیں مل رہے، ان میں ایک حسین کی یتیم بیٹی سکینہ نہیں مل رہی۔ زینب عالیہ پریشان ہو گئی، ام کلثوم کو کہا ام کلثوم ہمارے بھائی حسین کی نشانی سکینہ نہیں مل رہی، سکینہ کو تلاش کرو، کبھی کہیں چڑھ رہے ہیں کبھی کسی جگہ بلندی پہ چڑھ رہے ہیں، سکینہ 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 کو بلایا جا رہا ہے، کہیں سے آواز نہیں آئی۔ ایک نشیب کی جگہ پہ آئے، ایک نشیبی جگہ پہ آئے، زینب عالیہ نے پکارا سکینہ سکینہ کہاں ہو؟ بی بی نے جب بلایا نا، سکینہ کی تو آواز نہ آئی، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی حسین کی، اور میری بہن زینب اور سکینہ میرے پاس بیٹھی ہے، سکینہ میرے پاس بیٹھی ہے۔ مقتل کی طرف گئی زینب، مقتل کی طرف آئی ام کلثوم، وہاں دیکھا تو کیا دیکھا، ایک حسین کا لاشا پڑا ہے، وہ گلے دھڑ سے سر تو جدا ہو چکا تھا، وہ حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے سکینہ سوئی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مقاتل کی کتابوں میں مختلف روایتیں ہیں، بعض نے لکھا کہ سکینہ حسین کے سینہ پہ سونے کی عادی تھی، حسین بابا کے سینے پہ سونے کے لیے گئی اور سینے پہ سوئی۔ بعض محتاط علماء نے لکھا نہیں، حسین کے سینے پہ تیر اتنے تھے اور سکینہ سینے پہ سو نہ سکی اور تیر نکالتی رہی اور تیر
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سکینہ کو پکڑا زینب نے، سکینہ رونے لگ گئی، رو کر کہتی ہے پھپھی زینب ہو سکے تو مجھے بابا کے پاس چھوڑ دی جاؤ، میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ سکینہ کو لے کر آئے، 2 بچے اور نہیں مل رہے تھے، بس احمد تمام 2 بچے اور نہیں مل رہے تھے۔ یہ کتنی پریشانی تھی کہ حسین کے بچے زینب کے پاس امانت تھے، بچے نہیں مل رہے۔ زینب عالیہ ام کلثوم کربلا کے صحرا میں تلاش کر رہے، ایک جگہ پہ دیکھا 2 بچے گلے میں باہیں ڈال کر سوئے ہوئے، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے سوئے ہوئے بچے۔ زینب عالیہ نے نبض پہ ہاتھ رکھا اور دوسری نبض پہ ام کلثوم نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنا تھا، فوراً اٹھ کے اور کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں حسین کے بعد کتنے بچے کربلا میں قربان ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا